بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر۔ جسے نے جمی بخشی تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑی غفلت بندے کا اپنے رب تعالیٰ سے غافل ہونا ہے، نیز اس نے جن کاموں کا حکم دیا اور جن سے روکا ان سے غافل رہنا، اور اس کے ساتھ معاملہ کے آداب سے غفلت ہے۔ جو شخص اپنے نفس پر آداب شریعت کو لازم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور معرفت سے منور کر دیتا، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام، آپ کے افعال اور آپ کے اخلاق کی اتباع سے زیادہ عزت و شرف والا کوئی مقام نہیں۔ جس شخص پر اس کا نفس غالب آ گیا، وہ خواہشات کے حکم کا قیدی بن گیا اور خواہش کے قید خانے میں قید ہو گیا۔ علم زیادہ روایات سے حاصل نہیں ہوتا، عالم وہ ہے جو علم کی اتباع کرے اور اس پر عمل کرے اور سنتوں کی ابتداء کرے اگرچہ اس کے پاس علم کم ہو۔ دل کی دوا 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک غور و فکر کے ساتھ پڑھنا۔ 2، پیٹ کو خالی رکھنا۔ 3، رات کا قیام۔ 4، سحری کے وقت بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑانا۔ 5، نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرنا۔ جس چیز کی ضمانت حاصل ہے، یعنی رزق جس کا اللہ ضامن ہے، اس پر یقین، اوامر کو قائم کرنا، باطن کی حفاظت کرنا اور دونوں جہانوں سے دور رہنا۔ جو شخص حق تعالیٰ کے راستے کا علم حاصل کرے، اس کے لیے سلوک آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے راستے کا پتہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال و افعال اور اقوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے ملتا ہے۔ جس شخص کو 3 چیزیں مل گئیں، اس نے آفات سے نجات پائی۔ صبر کرنے والے دل کے ساتھ خالی پیٹ۔ نمبر 2، زہد کے ساتھ دائمی فقر۔ نمبر 3، دائمی ذکر کے ساتھ کامل صبر۔ خوف اور امید 2 لگامیں ہیں جو بندے کو بے ادبی سے روکتی ہیں۔ عبادات پر عوض کا منتظر رہنا اللہ تعالیٰ کے فضل کو بھول جانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ذلیل کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا، تو اللہ اسے بدبودار اور مردار کی طرف ڈال دیتا ہے۔ مخلوق میں کمزور ترین شخص وہ ہے جو اپنی خواہشات کو رد کرنے میں کمزور ہو، اور مخلوق میں مضبوط ترین شخص وہ ہے جو ان خواہشات کو رد کرنے میں مضبوط ہو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت اس کی اطاعت کو ترجیح دینا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے۔ خوف اللہ کا کوڑا لاٹھی ہے جس کے ذریعے وہ ان نفسوں کو سیدھا کرتا ہے جنہوں نے برے ادب کی عادت بنا رکھا ہے۔ پیش آنے والے سفر کا زاد راہ حاصل کرو، ارادہ نفس کو اس کی مرادوں کو روکنے، اللہ تعالیٰ کے اوامر کی طرف متوجہ ہونے اور اس کے فیصلوں کے مقامات پر راضی ہونے کا نام ہے۔
دھوکے کی علامت سے یہ بات بھی ہے کہ تم برائی کرو اور اللہ تعالیٰ تم سے حسن سلوک کرے، اور رجوع اللہ کو چھوڑ دو، اور تمہیں یہ وہم ہو کہ بےہودہ کاموں میں تم سے چشم پوشی کی جاتی ہے، اور تم اسے اپنے اوپر حق تعالیٰ کی طرف سے کشادگی سمجھو۔ تمہارا افضل وقت وہ ہے جس میں تو اپنے نفس کے وسوسوں سے محفوظ رہے، اور جس وقت تو بدگمانی سے محفوظ رہے، اور جو شخص ایسے استاد سے ادب نہیں سیکھتا جو اسے اس کے اعمال کے عیب اور نفس کا تکبر دکھائے، تو اخلاقی معاملات کی تصحیح میں اس کی اقتدا درست نہیں۔ دنیا جب آتی ہے تو اس کی مشغولیت پر افسوس، اور جب پیٹھ پھیرتی ہے تو اس کی حسرتوں پر افسوس، اور عقل مند آدمی وہ ہے جو کسی ایسی چیز کی طرف نہیں جھکتا جو آئے تو مشغولیت ہو، اور جب چلی جائے تو حسرت ہو۔ کوئی شخص عزت و شرف والی حالت تک اس وقت پہنچ سکتا ہے جب اسے ادب سے موافقت حاصل ہو، فرائض کی ادائیگی کرے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ شہوت شیطان کی لگام ہے، پس جو اس کی لگام پکڑے وہ اس کا غلام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔